جو آپ کو یہ محبت کا جذبہ ملا ہے یہ آپ کے اعتبار سے تھا، لیکن گزارش ہمیشہ یہی ہوتی رہے گی کہ جہاں محبت ہو وہاں ادب بھی ہو، جہاں محبت ہو وہاں احترام بھی ہو، جہاں محبت ہو وہاں پر ادب و احترام کے ساتھ محبت ہو تو وہ محبت اہل دنیا بھی محبت مانتے ہیں اور وہ محبت اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول ہے۔ میں بہت ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا کیونکہ آج جس کا عرس پاک ہے، عرس اختری ہے، وہ کسی اور کی نگاہوں سے بنا نہیں بلکہ وہ نور چشم سرکار کلام مخدوم پاک کی اولاد کی نگاہ کا نتیجہ تھا۔ اس علاقے میں کتنے مولانا ہیں اور کتنے مولانا تھے، کتنے امام ہیں، کتنے امام تھے، مگر اس احتشام کے ساتھ نہ کسی کا عرس ہے نہ کسی کا سالانہ فاتحہ ہے۔ یہ تو کرم مخدوم المشائخ حضور سرکار کلا کا مولانا اختر حسین اشرفی پر ہے کہ ایسی نگاہ ڈالی کہ خود زندہ اور انہیں بھی زندہ کر کے چلے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، آپ میں سے کوئی نعرہ لگایا، آپ ہی جواب دے دیں، کوئی ہے؟ آپ لوگ بلند آواز سے جواب دیجیے گا۔ تو یہ سرکار کلا کا کرم ہے، اور جب بزرگوں کا کرم ہوتا ہے، آپ ولی جانتے ہیں؟ ولی جانتے ہیں؟ بولیں ہاں یا نہیں؟ دیکھیے سید عبد القادری کی تقریر یہ تھی کہ نان اسٹاپ بندے بھارت کہیں رکی نہیں رہی تھی، جہاں چاہتے تھے بڑی اسٹیشن پہ رک جاتے تھے، مگر ہم لوگ خانقاہی لوگ ہیں اور ہم لوگوں کا الگ انداز، اور وقت بھی ایسا ہے کہ اپنے انداز کو بدلنا پڑے گا اور آپ کے ذہنوں کو بیدار کرنا پڑے گا۔ ولی جانتے ہیں؟ ہاں نہیں بولتے رہے، سبھی بولیں۔ جانتے ہیں؟ یہ بنتا کیسے ہے پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ میں آپ کو صرف اس مختصر وقت میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ولی بنتا کیسے ہے۔ سبحان اللہ۔ ولی بنتا کیسے ہے؟ تو ولی ویسے ہی بنتا ہے جیسے لوہے سے چمبک بنتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ لوہا جانتے ہو؟ بولتے رہو ہاں ہاں۔ لوہا جانتے ہو؟ چمبک جانتے ہو؟ میگنیٹ، چمبک، مقناطیس۔ آپ کو پتا ہے کہ لوہے سے چمبک کیسے بنتا ہے؟ نہیں پتا ہوگا، ہم بتاتے ہیں۔ لوہے سے چمبک بننے کے دو طریقے۔ کتنے طریقے ہیں؟ دو۔ انگلش میں ایک طریقے کو بولتے ہیں الیکٹرک چارج۔ ہلو۔ تو چمبک جو بنتا ہے کس سے بنتا ہے؟ لوہے سے۔ چمبک بنانے کے دو طریقے۔ ایک طریقہ ہے الیکٹرک چارج میتھڈ۔ الیکٹرک چارج میتھڈ یعنی کسی لوہے کو لیا جاتا ہے، اس لوہے کو بہت ہی زیادہ ٹھنڈا کیا جاتا ہے، -55 ڈگری
اس قدر اسے ٹھنڈا کیا جاتا ہے. جب لوہا خوب ٹھنڈا ہو جائے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہو جائے، تو اس لوہے پر بجلی دوڑائی جاتی ہے. لوہے پر کیا دوڑایا جاتا ہے؟ بجلی. بجلی کا کرنٹ اتنا دوڑایا جاتا ہے، اتنا دوڑایا جاتا ہے، اتنا دوڑایا جاتا ہے کہ پہلے وہ لوہا تھا، نہ بغل والا لوہا سنتا تھا، نہ ادھر والا لوہا سنتا تھا، نہ ادھر والا لوہا سنتا تھا. لیکن جیسے ہی یہ ٹھنڈا ہوا، بجلی کرنٹ اس پہ دوڑایا گیا، اب یہ لوہا نہیں رہا، اب یہ میگنیٹ ہو گیا. پہلے اس لوہے کے قریب کوئی لوہا نہیں آتا، اب میگنیٹ ہو گیا. آس پاس کے جتنے بھی لوہے سب اس سے چپک رہے ہیں، سب اس سے مل رہے ہیں. جو دور تھے قریب آ رہے ہیں. بلا تمثیل و تشبیہ انسان اہل ایمان سب ایک ہے. ان اہل ایمان میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو چنتا ہے، ان کے جلال کو ختم کرتا ہے، ایسا ختم کرتا ہے کہ جلال کو جمال میں بدلتا ہے. عبادت، روحانیت، طریقت، نماز، روزہ، تقوی، طہارت کا کرنٹ ایسا دوڑایا جاتا ہے کہ وہ پہلے عام انسان ہوتے ہیں، لیکن جب روحانیت کا کرنٹ گزرتا ہے تو اب انسان نہیں بلکہ وقت کا غوث اعظم ہوتا ہے، وقت کا غریب نواز ہوتا ہے، محبوب الہی ہوتا ہے، صابر کلیری کی ذات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن سمجھنے کی کوشش کیجئے، لوہا ہے. آپ بھی انسان ہو اور جس کے عرس میں آئے ہو وہ بھی انسان. اے بھائی اس کا ایکو کم کر دو، جو آواز آتی ہے اس کو کم کر دو. آپ بھی انسان ہو کہ نہیں؟ بولو. جو لیٹے ہوئے ہیں وہ بھی انسان ہے کہ نہیں؟ آپ بھی مسلمان ہو، جو لیٹے ہوئے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. آپ مر جاؤ گے، پتہ نہیں کوئی آپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے، مگر یہ دنیا سے گئے ہیں ہزاروں لوگ، ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ روحانیت کے مقناطیس ہے. جس طرح چنبک کا کام یہ ہے کہ ہر لوہے کو جو آس پاس کی چیز ہوتی ہے اپنے قریب کرتا ہے، ایسے ہی روحانی ولیوں کا کام یہ ہے کہ جو بھی آس پاس گزرتا ہے تو اسے دور نہیں جانے دیتا بلکہ اپنی رحمت کے قریب کرتا ہے، روحانیت کے قریب کرتا ہے، کرم کے قریب کرتا ہے، فیضان کے قریب کرتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے فیض حاصل کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک طریقہ یہ ہے کہ متقی تقوی، طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے بعد وہ ولی بنتا ہے. جب ولی بن جاتا ہے تو آس پاس کی چیزیں اللہ کے بندے اس مقناطیسی روحانیت پاور کے قریب ہوتی ہے. لیکن یہ بتاؤ، کیا آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ نہیں کہ ہم بھی ولی بن جائیں؟ ہے؟ ارے بولو نا. لیکن آپ سوچتے ہو یار ہم ولی کیسے بنے؟ نہ رات بھر ہم عبادت کر سکتے ہیں، نہ اس قدر ہمارے پاس تقوی ہے، نہ طہارت ہے، نہ وہ بزرگی ہے، نہ وہ کمال ہے، نہ وہ طریقہ ہے، تو ہم کیسے ولی بنے؟ بھائی ہر لوہے کو چنبک نہیں بنایا جاتا، کچھ خاص ہی لوہے ہوتے ہیں. دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ ٹھنڈا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں. دیکھا جاتا ہے کہ یہ
بجلی کے کرنٹ کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں؟ یہ تو برداشت کر گئے، اللہ کے ولی ہو گئے، مگر تمہاری حالت ایسی نہیں ہے۔ ایک ہی کرنٹ دوڑایا جائے تو پتہ نہیں تمہارا حال کیا ہو۔ لیکن دل میں خواہش ہے کہ ہم بھی ولی بنیں، دل میں خواہش ہے کہ ہمارے بھی تو قریب لوگ آئیں۔ تو ایک دوسرا طریقہ ہے جس کو کہتے ہیں اسٹروک چارج میتھڈ۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بچپنے میں ہم تو دیکھتے تھے، ریڈیو جب بگڑ جاتی تھی تو ریڈیو والے کی دکان پہ جاتے تھے، وہ ریڈیو کا پچھلا حصہ کھولتا تھا اور اپنے اسکرو ڈرائیور سے اسکرو نکالتا تھا۔ اب وہ اسکرو جو ہے اندر چلا جاتا تھا، ریڈیو کے اندر چلا جاتا تھا۔ تو دیکھا میں نے کہ جب اسکرو چھوٹا سا اندر چلا گیا تو اپنے اسکرو ڈرائیور کو ایسے ڈالا، وہ اسکرو ایسے لٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی بولو جی۔ چھوٹا سا اسکرو اس اسکرو ڈرائیور سے لٹکا ہوا ہے، چمٹا ہوا ہے، لگا ہوا ہے۔ میں نے سوچا یہ اسکرو ڈرائیور تو لوہا ہے، یہ خاصیت تو چمبک میں ہوتی ہے، اسکرو ڈرائیور میں کہاں سے یہ خاصیت آئی؟ یہ میگنیٹ تو ہے نہیں، یہ اسٹیل ہے، یہ لوہا ہے، اس کے اندر خاصیت کہاں سے آئی کہ جو چھوٹے چھوٹے اسکرو کو اپنے سے چمٹا کے رکھا؟ تو اس ریڈیو والے نے جواب دیا، اصل میں اس لوہے کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ یہ چمبک بن سکے، اس اسکرو ڈرائیور کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ مقناطیس بن سکے، اس اسکرو ڈرائیور کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ یہ میگنیٹ بن سکے۔ ہاں میں نے ایک کام یہ کیا ہے کہ رات کو اس پیچکش کو اس کے ساؤنڈ کے اوپر رکھ دیا، اور ساؤنڈ کے اوپر جو گول گول پیلی پیلی سی چیز ہے وہ میگنیٹ تھی۔ رات بھر یہ اسکرو ڈرائیور اس میگنیٹ کے ساتھ چپکا رہا، اس میگنیٹ کے ساتھ لگا رہا، اس میگنیٹ کی صحبت میں رہا، اس میگنیٹ کی بارگاہ میں رہا۔ صبح اٹھا تو اب اس اسکرو ڈرائیور کا عالم یہ ہو گیا کہ اس کے اندر بھی تھوڑا کمال پیدا ہو گیا، اس کے اندر بھی تھوڑا جوہر پیدا ہو گیا، اس کے اندر بھی جو اس میگنیٹ کے اندر کمال تھا کہ یہ تو بڑی بڑی چیزوں کو اپنی طرف تو کھینچ نہیں پا رہا ہے، مگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے اندر کھینچتا ضرور ہے۔ اسی لیے میں سمجھانا چاہتا ہوں، ارے وہ غوث اعظم کی ذات ہو، غریب نواز کی ذات ہو، محبوب الہی کی ذات ہو، مخدوم سمنا کی ذات ہو، ہم شبیہ غوث جیلان کی ذات ہو، حضور سرکار کلا کی ذات ہو، یہ تو میگنیٹ پاور ہے۔ تم ایسے بن نہیں سکتے، لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اندر بھی کمال آئے، تم یہ چاہتے ہو تمہارے اندر بھی جوہر ہے، تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار کلا کی بارگاہ کے نوکر بن جاؤ، غوث اعظم کی بارگاہ کے غلام بن جاؤ، اس مولانا اختر حسین اشرفی کی بارگاہ کے مجاور بن جاؤ۔ ارے 24 گھنٹہ ان کی بارگاہ کی مجاوری کرو گے تو تمہارے اندر بھی کچھ نہ کچھ فیض حاصل ہو کے رہے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ یاد رکھیے، سارے جو ہیں دنیا میں آنے کے بعد ولی نہیں ہوئے، کچھ ایسے بھی ہیں جو دنیا میں آنے سے پہلے ولی تھے۔ بے شک، دنیا میں آنے سے پہلے ولی، ماں کے پیٹ میں ہے تبھی ولی۔ واہ حضور غوث اعظم اللہ کے ولی تھے ہیں، مگر دنیا میں آنے کے بعد تقوی و طہارت اور نماز روزے کے بعد ولی نہیں بنے، بلکہ جب ماں کے پیٹ میں ہیں تبھی سے میرا غوث اعظم اللہ کا ولی تھا۔ بے شک، اور جب 4 سال 4 مہینے 10 دن کے ہوئے، حافظ جی آئے، کہا عبد القادر شروع کرو، کہا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عبد القادر جیلانی سے کس نے کہا؟ استاد نے، حافظ جی نے۔ آج بسم اللہ خوانی ہے، کہا آج بسم اللہ خوانی میں عبد القادر جیلانی کو استاد جی اس کو بلایا جائے۔
استاد نے کہا، حافظ جی نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو جانتے ہو 4 سال کے عبدالقادر جیلانی نے کیا کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، چوتھا پارہ، پانچواں پارہ، چھٹا پارہ، ساتواں پارہ، 8واں، 9واں، 10واں، 11واں، 12واں، 13واں، 14 پارہ، 15 پارہ، 16، 17 پارہ جب پڑھا تو مولوی صاحب بے ہوش۔ واہ واہ، ایسا شاگرد میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، جس کو بسم اللہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں، جس کو بے سمجھانے آیا ہوں، جس کو سین سمجھانے آیا ہوں، وہ تو بسم اللہ کیا پہلے سے لے کے 17 پارہ پڑھ رہا ہے۔ کہا شہزادے عبدالقادر جیلانی یہ ماجرا کیا ہے، یہ سبب کیا ہے؟ اس آنکھ نے پہلے بیٹے کو دیکھا ہے، پہلی شخصیت کو دیکھا ہے، پہلے لڑکے کو دیکھا ہے جو شروع میں ہی 17 پارہ سنا دے۔ تو عبدالقادر جیلانی نے کہا حافظ جی بات یہ ہے، جب اپنے ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں یہ پاروں کی تلاوت کرتی تھی، تبھی عبدالقادر جیلانی نے ان 17 پاروں کو یاد کر لیا تھا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مولانا اختر حسین صاحب قبلہ، علامہ عالمگیر اشرف صاحب قبلہ۔ تو ولی ایک مادرزاد ہوتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں ہی وہ ولی ہوتا ہے، اور ایک وہ ہے جو دنیا میں آنے کے بعد کچھ ایسے حالات بنے تو ولی ہوتا ہے۔ حضرت حبیب اجمی، کیا نام؟ سبھی بولو، حضرت حبیب اجمی بہت بڑے سود خور تھے، بہت بڑے سود خور تھے، اتنے بڑے سود خور تھے کہ جہاں سود کی رقم لینے جاتے تھے اگر رقم نہیں ملتی تو جو گئے ہیں اس کا بھی ایکسٹرا سود لیتے تھے۔ حبیب اجمی جب اپنے گھر سے، محلے سے، میدان سے گزرتے تھے تو محلے کے بچے جانتے ہو کیا کہتے تھے؟ اے بچوں حبیب سے دور بھاگو، اگر کہیں اس کے دامن کی ہوا بھی لگ گئی تو ہم سب بھی گنہگار ہو جائیں گے۔ اس قدر حبیب اجمی کا جرم اور گناہ اور آپ کا سود خوری کا یہ عمل عام تھا۔ یہ صرف بڑوں کی زبان پہ نہیں بلکہ بچے بھی یہ جانتے تھے کہ بہت بڑا گنہگار ہے، بہت بڑا پاپی ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، سود خور ہے، ان سے آپ بھاگتے تھے۔ تو ایک دن حبیب اجمی ایک شخص کے وہاں گئے اور کہا کہ مجھے سود کی رقم دو۔ اس کا شوہر نہیں تھا۔ عورت نے کہا میرا خاوند، میرا پتی نہیں ہے۔ کہا نہیں ہے تو کیا ہوا، حبیب تمہارے دروازے پہ آیا ہے، جو کچھ بھی ہو اس کا سود تم مجھے دو۔ کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں ہانڈی میں کھانا بنا رہی ہوں، سالن بنا رہی ہوں، بچے بھوکے ہیں۔ کہا اچھا سالن بنا رہی ہو، وہ ہانڈی مجھے دے دو، تیرے بچے بھوکے رہیں یا نہ رہیں مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، حبیب آیا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کے جائے گا۔ حبیب اجمی نے وہ سالن لیا، پتیلی لی، اپنے گھر آئے۔ گھر آنے کے بعد جب دسترخوان لگایا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو جیسے ہی پتیلی سے ڈھکن ہٹایا تو دیکھا کہ وہ سارا سالن خون بن گیا ہے۔ کیا بن گیا ہے؟ خون۔ ہمارے سامنے تو ہزاروں نصیحتیں ہوتی ہیں مگر پھر بھی ہمارے دل نہیں بدلتے۔ مگر پہلے کے لوگ وہ تھے کہ اگر ایک بھی واقعہ ان کے سامنے ایسا ہو جاتا تھا
تو دل کی دنیا ایسے بدل دیتے تھے کہ آج بھی لوگ ان کے بدلنے کی وجہ سے انہیں یاد کرتے ہیں۔ حبیب اجمی نے توبہ کی اور کہا اے اللہ تو گواہ رہے، جس کو میں نے قرضہ دیا ہے سارے لوگوں کے قرضے کو میں نے معاف کیا۔ سبھی بول دو۔ پوری جوانی گناہوں میں گزری، سود خوری میں گزری، مگر ایک وقت آیا خدا کی بارگاہ میں توبہ کی۔ اب وہی حبیب اجمی صبح اٹھتے ہیں تو اپنی گلیوں سے گزر کر میدان سے جاتے ہیں تو محلے کے بچے کہتے ہیں اے بچوں آؤ ذرا حبیب اجمی کے قریب آؤ، اگر آج اس کے دامن کی ہوا لگ جائے گی تو اللہ ہمیں بھی ولیوں میں شامل فرما لے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ کل تک وہ گنہگار، کل تک وہ پاپی تھے، مگر سچی توبہ کی، ایسی سچی توبہ کہ اللہ نے صرف انہیں ان گناہوں کو معاف نہ فرمایا بلکہ اللہ نے ولیوں کا سردار بنا دیا، ولیوں کی جماعت کا امیر بنا دیا، اور ایسا امیر بنایا کہ پوری دنیا کو خبر کر دی کہ اب حبیب جو گنہگار تھا ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اپنا اسے پیارا بندہ بنا لیا۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ آپ دیکھیے کچھ بندے ہیں جو گنہگار ہوتے ہیں، یا تو عمل کے ذریعے یا تو تقوی کے ذریعے، یہ خدا کا خاص فضل ہوتا ہے، تب جا کر کے وہ ولی بنتے ہیں۔ مگر کچھ ذات ایسی ہے، چاہے غوث اعظم ہو، چاہے غریب نواز ہو، چاہے مخدوم سنہ کی ذات ہو، مخدوم سنہ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے، مخدوم سنہ ابھی ماں کی پیٹ میں ہے، مگر حضرت ابراہیم کے خواب میں آقا کریم تشریف لاتے ہیں اور یہ مژدہ، یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ ابراہیم تمہارے گھر میں ایک فرزند آنے والا ہے جس کا نام اشرف ہوگا اور وہ روحانی سلطنت کا بادشاہ ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، مسلک اعلی حضرت علامہ عالمگیر اشرف صاحب قبلہ۔ تو ولی دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو تقوی و طہارت کے ذریعے اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو کر اللہ کے مقبول ولی بن جاتے ہیں، اور ایک جو پہلے ہی سے ماں کے پیٹ میں ہی اللہ انہیں ولی بنا کر بیچتا ہے۔ اچھا ایک مثال دو، پہلے کبھی ہو سکتا ہے دیا ہوں۔ دودھ جانتے ہو؟ دودھ بولو، بہت لمبی تقریر نہیں کروں گا۔ دودھ جانتے ہو؟ جی پانی جانتے ہو؟ جی جلدی سے جواب دو جی۔ کہ دودھ کی قیمت زیادہ ہے یا پانی کی؟ دودھ کی۔ بولیے کس کی قیمت زیادہ ہے؟ ارے بولیے نا۔ دودھ کی۔ دودھ کی۔ دودھ کتنے روپے لیٹر ملتا ہے اصلی؟ ہاں نہیں، مطلب اوریجنل ملتا ہے؟ ہاں وہی نکالتے ہیں؟ ارے جب نکالتے ہیں تو پہلے ہی بالٹی میں پانی ڈال لیتے ہیں۔ میں نے آج تک اصلی دودھ دیکھا ہی نہیں، اور دودھ والے جو دودھ بیچتے ہیں وہ کبھی نہیں کہتے کہ میں نے دودھ میں پانی ملایا، کبھی یہ نہیں کہتے کہ میں نے دودھ میں پانی ملایا، کیونکہ وہ پانی میں دودھ ملاتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اب پوری توجہ، میں بہت لمبی چوڑی تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، اب یہ سب دینا بند کرو تو میری خود توجہ اس سے ہٹ جاتی ہے۔ دودھ قیمتی یا پانی؟ بولتے رہیے جلدی سے۔ دیکھیے آپ ہی کے ذہن کے حساب سے مثال دے رہا ہوں۔ قیمتی کیا ہے؟ دودھ۔ قیمتی کیا ہے؟ دودھ۔ پانی کی قیمت ایک اعتبار سے نہیں ہے، اور دوسرے اعتبار سے پانی قیمتی ہے، دودھ نہیں۔
اگر یہ پانی نہ ہو تو ہماری زندگی ہی نہیں. ہماری زندگی کی بقا کا سبب پانی ہے. جی لیکن بازار میں بکنے کے اعتبار سے دودھ کی قیمت ہے مگر پانی کی کوئی قیمت نہیں ہے. ایک دن دودھ نے پانی سے کہا, ہوتا ہے نا کہ جس کی قیمت ہو تو اس کو غرور آ جاتا ہے, گھمنڈ آ جاتا ہے. تو اس نے پانی سے کہا, یار تیری حیثیت کیا ہے, تو کیا ہے, تیری حیثیت کیا ہے, تیرا اسٹیٹس کیا ہے, تیرا مقام کیا ہے. اس نے کہا کیا بات ہے. کہا تو دیکھتا نہیں, میں 1 لیٹر, میں بولو نا, تو 3 لیٹر, دونوں ملتے ہیں مگر بیچنے والا یہ نہیں کہتا کہ پانی لے لو. بیچنے والا میرے 1 لیٹر ہونے کے باوجود بھی کہتا ہے کہ دودھ لے لو. تیری قیمت ہے ہی نہیں. تو 3 لیٹر ہونے کے باوجود بھی اور میں 1 لیٹر ہونے کے باوجود بھی تیرا نام نہیں لیا جاتا. کیونکہ دودھ بیچنے والا جانتا ہے کہ پانی کی کوئی قیمت نہیں ہے بازار میں. اگر قیمت ہے دودھ کی ہے تو تیرا نام لے گا وہ, تو کوئی مجھے بھی نہیں خریدے گا, بلکہ میری قیمت ہے اس لیے لوگ تجھے خریدتے ہیں. تو جانتے ہو پانی نے کیا جواب دیا؟ سنو گے؟ سبھی بولو سنو گے جی, اور اولاد آواز سے بولو سنو گے جی. پوری توجہ. یہ سمجھو کہ یہ دودھ ہے ایک بالٹی میں اور ادھر پانی ہے. دودھ پانی سے بول رہا ہے کہ تیری کوئی حیثیت نہیں, میری قیمت ہے. پانی سمجھدار تھا, کہا بھائی تم صحیح بول رہے ہو, میری کوئی قیمت نہیں ہے, میں کوئی آرگومنٹ نہیں کرتا, میری کوئی قیمت ہے ہی نہیں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میرا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے. لیکن کب میں یہاں ہوں تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے. توجہ, میں یہاں ہوں تو میری کوئی قیمت نہیں. لیکن جیسے ہی میں تیرے اندر آیا, جیسے ہی میں تیرے اندر آیا, جو قیمت تیری تھی وہی قیمت میری ہو گئی. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. بے شک. جب تک میں تجھ سے جدا تھا تب تک میری کوئی قیمت نہیں تھی. جیسے ہی میں تیرے اندر آیا, جو قیمت تیری تھی وہی قیمت میری ہو گئی. مولانا اختر حسین اشرفی آج اپنی قبر سے یہی بات بول رہے ہوں گے کہ میری کوئی قیمت نہ تھی, میری کوئی قیمت نہ تھی جب تک سرکار کلا کی نظر نہ پڑی تھی. جب تک میری کوئی حیثیت نہ تھی, کوئی قیمت نہ تھی جب تک سرکار کلا کی نظر نہ پڑی تھی. ارے جیسے ہی میرے مرشد نے مجھے اپنا بنا لیا تو کچھ نہ کچھ قیمت ہاتھ پور میں میری بھی ہو گئی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار کلا علامہ اختر حسین صاحب قبلہ, علامہ عالمگیر اشرف صاحب قبلہ. اگر تم بھی چاہتے ہو قیمتی بن جاؤ, چاہتے ہو جی, چاہتے ہو, اگر تم بھی چاہتے ہو تو قیمتی بن جاؤ تو ان کے قریب آ جاؤ, سبحان اللہ, ان کے قریب آ جاؤ. یہ غوث اعظم رب کی بارگاہ میں قیمتی ہے, غوث اعظم کے قریب آ جاؤ. یہ غریب نواز رب کی بارگاہ میں قیمتی ہے, معین الدین حسن سنجری کے قریب آ جاؤ. یہ محبوب الہی رب کی بارگاہ میں رب کے قریب ہیں, قیمتی ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء کے قریب آ جاؤ. قسم خدا کی ان کے قرب میں آنے کے بعد کچھ نہ کچھ قیمت تو تمہاری بھی ہو جائے گی. ایک واقعہ سنیں گے؟ اگر بولو تو سنا دوں, سبھی بولو, ایک بار اور بلند آواز سے سبحان اللہ بولو.
دیکھیے میرا طریقہ اس طرح سے تقریر کرنے کا نہیں ہے، مولانا صاحب بھی جانتے ہیں، لیکن میری مجبوری ہے، اور الحمدللہ ہم خانقاہی لوگ ہیں، ہمیں کچھ شکوہ نہیں، کچھ گلہ نہیں۔ آپ نے جو کیا ہے یہ آپ کی محبت تھی، یہ آپ کی عقیدت کا ایک حصہ تھا۔ دھیمے دھیمے آپ سمجھیں گے، دھیمے دھیمے اس چیز کو سمجھیں گے، اور ادب کیا ہے، احترام کیا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن آپ وہی ہوں گے کہ جیسے اسٹیج پہ لوگوں کو روکا جا رہا تھا، آپ اس علاقے میں لوگوں کو روکیں گے کہ سادات کا ادب کیا ہے، علماء کا ادب کیا ہے، علماء کا احترام کیا ہے۔ بس ایک واقعہ اس مثال کے بعد، حضرت امام علی رضا، دیکھیے آپ کو بولنا پڑے گا، امام علی یہ کہاں کے تھے؟ بریلی کے، بہیڑی کے، مراد آباد کے، سنبھل کے، کہاں کے تھے؟ بہیڑی کے یا نینی تال کے؟ کہاں کے تھے امام علی رضا؟ ارے کہیں تو کچھ بولو، کہاں کے تھے؟ بریلی کے۔ اصل میں آج کل رضا سن لو تو سوچتے ہو گے کہ بریلی سے نکلا، بغداد۔ امام احمد رضا کا جو رضا نام ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا، نقی علی رضا، تقی علی رضا، ان کو بھی جو رضا نام ملا ہے حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے حسین کے پوتے حضرت امام علی رضا کے رضا نام سے احمد رضا پڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ یہ رضا امام علی رضا سے، تو یہ امام موسیٰ کاظم کے بیٹے، امام جعفر صادق کے پوتے، کیا نام تھا؟ امام علی رضا، امام علی رضا، یاد رکھ لو۔ اور ادھر نہیں جاؤں گا، اعلیٰ حضرت نے تو ان کے تعلق سے لکھا ہے، یہ اپنے چہرے پہ نقاب ڈالتے تھے، اس قدر حسین تھے کہ چہرے پہ نقاب ڈالتے تھے۔ اور جب آپ نشاپور پہنچے ہیں، 200 علماء آپ کے استقبال کے لیے پہنچے، تو کہا حضور آپ اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیجئے، کہ جب امام علی رضا نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو 200 علماء غش کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو ذرا سوچو، نبی کے فرزند کے فرزند کے فرزند امام جعفر صادق کے پوتے کا جب یہ عالم ہے تو میرے مولا علی کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اور مولا علی کے حسن کا عالم یہ ہے تو ہم سب کے آقا و مولا احمد مجتبیٰ کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، واہ واہ، بے شک۔ جو بات کہنا چاہتا ہوں کچھ اور ہے۔ امام علی رضا کی بارگاہ میں ایک غریب آیا اور اس نے عرض کیا، اے امام علی رضا، میں غریب ہوں، مسکین ہوں، میرے گھر میں فاقہ ہے، کئی دنوں سے لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہے، آپ کچھ عطا کر دیجئے۔ کیا کہا؟ آپ کچھ؟ تو امام علی رضا نے کہا کہ جا، میری چپل دروازے پہ ہے، لے جا۔ کیا کہا؟ جا، میری چپل، میری نالین، میرا جوتا دروازے پر ہے، لے جا۔ اس نے سوچا یار میں نے بھوک کی بات کی، میں نے پیاس کی بات کی، میں نے اپنی غریبی کی بات کی، شاید حضرت نے سنا نہیں۔ کہا حضور میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، میری فیملی بھی کئی دنوں سے بھوک و پیاس میں تڑپ رہی ہے، حضور کچھ عنایت کیجئے، کچھ عطا کیجئے۔ تو امام علی رضا نے پھر فرمایا، جا، میری چپل لے جا، میری نالین لے جا، تیری 7 پشت کھائے گی۔ بلند آواز سے بول دو، تیری 7۔ سبحان اللہ۔ اب کہا ارے بھئی اب تو بولنا ٹھیک نہیں ہے۔ چپل لیا، میں آپ کی بھاشا میں سمجھانے کے لیے چپل بول رہا ہوں نا، نالین شریف۔ آپ کا جوتا لیا، اور جوتا لے کے وہ غریب مسکین شخص اپنے سر پہ لے کے جا رہا ہے، سر پہ لے کے جا رہا ہے۔ تو ایک قافلہ آ رہا تھا، تجارت کر کے مال تجارت کا اونٹوں پہ ڈال کر کافی منافع کما کر آ رہا تھا۔ تو اس نے دور سے دیکھا، یار کون آدمی ہے، چپل سر پہ رکھے ہے، پیر میں نہیں پہنے،
لگتا ہمارے علاقے میں کوئی پگلا آ گیا، کوئی ہاف مینٹ آ گیا، کوئی دیوانہ آ گیا، چلو قافلے کو جلدی سے اسے قریب لے جاؤ۔ قافلے کو اس کے قریب لے گئے، کہا تو پاگل تو نہیں ہے، تو دیوانہ تو نہیں ہے، گرم گرم ریت ہے، چپل پیر میں پہننے کی جگہ ہے اور تو سر پہ رکھے ہوئے ہے۔ تو اس نے کہا اے قافلے کے سالار، اے تاجر، تجھے پتا بھی ہے چپل کس کی ہے؟ تجھے پتا بھی ہے یہ چپل کس کی ہے؟ کہا کس کی چپل ہے؟ کہا یہ آل رسول کی نالین ہے، یہ امام زین العابدین کے پوتے کی نالین ہے، یہ امام موسیٰ کاظم کے شہزادے کی نالین ہے۔ کہا اچھا ان کی نالین ہے؟ کہا ہاں۔ کہا بیچو گے؟ کہا بیچو گے؟ کہاں بیچوں گا؟ کہا کتنے میں بیچو گے؟ سوچا اگر 100 روپیہ بولتا ہوں زیادہ ہو گیا، گاہک نکل گیا تو 50 بولتا ہوں تو کہیں زیادہ ہو گیا تو چلا گیا تو۔ کہا ایسا ہے جتنا تم دے دو اتنے میں یہ جوتا لے لو۔ کیا کہا؟ جتنا تم دے دو اتنے میں یہ جوتا لے لو۔ اس تاجر جو کہ اپنے وقت کا اڈانی تھا، امبانی تھا، اس قدر امیر تھا، اس نے کہا جوتا دو گے؟ کہا ہاں۔ کہا یہ اونٹ پر جواہرات لدے ہوئے، جعفران لدے ہوئے، میری تجارت کے منافع کے سارے سامان لدے ہوئے ہیں، یہ سارا سامان لے لے، یہ سارا سامان لے لے، آل رسول کے قدموں میں پہنی ہوئی وہ نالین عطا کر دے۔ اور یاد رکھ اس اونٹ پر اتنا سامان ہے کہ تیری 7 پشتیں کھائیں گی، تیری 7 پشتیں کھائیں گی۔ تو اس غریب نے کہا واہ امام علی رضا، آپ نے جب جوتی دی تو کہا 7 پشتیں کھائیں گی، اور لینے والے نے بھی جب خریدی تو کہا 7 پشتیں کھائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اب بات ختم نہیں ہوئی، یہ آخری واقعہ ہے، اس سے آگے نہیں بیان کروں گا، حالانکہ مخریدوں کا طریقہ ہوتا ہے ایک کے بعد چالو ہو جاتا ہے، تو آپ بھی سوچتے ہیں کہ بلا وجہ پھنس گیا ایک کے چکر میں۔ تو یہ گھر نہیں گئے، یہ جو تاجر تھے، جو بزنس مین تھے، اپنے گھر نہیں گئے، سیدھے امام علی رضا کی بارگاہ میں آئے۔ واہ۔ کہا حضور میں فلاں ہوں۔ کہا اچھا۔ کہا حضور آپ پر تو سب کچھ روشن ہے، میں نے آپ کی نالین کے خریدنے کے لیے سارا مال لٹا دیا۔ ارے بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا اچھا۔ کہا میرے پاس آئے کیوں ہو؟ کہا حضور آیا اس لیے ہوں، اب میں نے مال لٹا دیا ہے، بس اپنا نوکر بنا لیجئے، اپنا خادم بنا لیجئے، اپنا غلام بنا لیجئے، آپ کا بستر لگاؤں گا، آپ کے لیے وضو کے لیے پانی لاؤں گا، آپ کے گھر میں جاروب کشی کروں گا، جھاڑو لگاؤں گا، آپ کی خدمت کروں گا، آپ کا پیر دباؤں گا، آپ کا سر دباؤں گا۔ حضور انکار مت کیجئے، سب کچھ لٹا دیا ہے، بس اس بات کی اجازت دے دیجئے کہ میں آپ کا خادم بن کر، آپ کا نوکر بن کر آپ کے در پر زندگی گزار دوں۔ سبحان اللہ۔ امام علی رضا نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، اگر تیرے دل میں میری غلامی کے لیے سوچ رہا ہے تو ٹھیک ہے، میں نے تجھے اپنا غلام بنایا۔ اب کیا ہوتا ہے وہ سنیے۔ کچھ دن وہ غلام رہا، وہ تاجر غلام بن کے زندگی گزاری، تو ایک دن ایسا آیا، امام علی رضا نے بہت وقت کے فقیہ اور محدث تھے، شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، حدیث کا آخری درس تھا، تو انہوں نے اس خادم سے کہا کہ دیکھو میں حدیث کا آخری درس دے رہا ہوں، کسی کو آنے مت دینا، کوئی کیسا بھی ہو اس کو لوٹا دینا، کل بلانا، کہہ دینا کہ آج حضرت مصروف ہے، آج بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ دروازے پہ گیٹ پہ بیٹھ گئے، اور حادثہ بھی دیکھیے ہوتا ہے کبھی کبھی ایسے موقع پر،
اب یہ جیسے پڑھانے لگے امام علی رضا تو فوراً 10-15 آدمی کا ایک قافلہ آ گیا. کام امام علی رضا سے ملنا ہے. کہا تم نہیں مل سکتے. ہوتا ہے نا آج کل پیر صاحب آتے ہیں تو بہت سے لوگ تو پیر صاحب سے ملنے ہی نہیں دیتے اور ان کا جواب یہ ہوتا پیر صاحب آرام کر رہے ہیں. پیر صاحب آرام کر رہے ہیں اور پیر صاحب اندر سے یہ پریشان ہیں کہ مرید لوگ کہاں غائب ہو گئے ہیں. ارے بھائی پیر صاحب کو اگر آرام کرنا ہی تھا تو گھر سے بہتر آرام کی جگہ تھی نہیں. وہ تو آئے ہیں آپ کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے. وہ تو آئے ہیں آپ کے لیے دعائیں کرنے. وہ تو آئے ہیں آپ کا دکھڑا سننے کے لیے. ہاں کچھ وقت آرام کے لیے ہوتا ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو پیر ہوتا ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو اپنے در سے بھگاتا نہیں بلکہ اس کے دل میں جو درد ہوتا ہے اس کے سننے کے لیے وہ بیتاب رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ بھی سوچا کہ بھئی یہ کیسا مرید ہے کیسا غلام ہے. کہا ہم کو ملنا ہے. کہا نہیں مل سکتے. کہا بھائی ہماری پرابلم تو سمجھ ہم بہت دور سے آئے ہیں تو عجیب آدمی ہے پر 2 منٹ کا ٹائم دے دے حضرت سے ملنا ہے 2 منٹ. کہا پرابلم کیا ہے. کہا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں باڑھ آ گئی ہے. ہمارے علاقے میں باڑھ آ گئی ہے. باڑھ کا پانی ہمارے محلے میں آنے والا ہے. ہمارے مویشی مر جائیں گے جانور مر جائیں گے گھر گر جائے گا فصلیں برباد ہو جائے گی. ہم آئے ہیں کالے رسول کی بارگاہ میں اگر یہ دعا کر دیں گے تو شاید کہ یہ پریشانی ان کی دعاؤں کی برکت سے دور ہو جائے. اچھا بتاؤ اس گاؤں میں مسجد نہیں رہی ہوگی. اللہ نہیں تھا وہاں تھا کہ نہیں. جس گاؤں سے وہ آئے تھے وہاں اللہ تھا کہ نہیں. اللہ تو ہر جگہ ہے. تو پھر یہاں کیوں آئے اتنی دور کیوں آئے. ان کا آنا بتا رہا ہے کہ اللہ تو ہر جگہ ہے سنتا سب کی ہے مگر اس کی زیادہ سنتا ہے جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. ان کی زیادہ سنتا ہے جو اللہ کے مقبول ہوتے ہیں. ان کی بھی اللہ سنتا مگر امام علی رضا کی بارگاہ میں آئے کہا یہاں جلدی سنا جائے گا اس لیے امام علی رضا کی بارگاہ میں گزارش کرو اللہ تعالیٰ سن لے گا باڑھ سے ہم سب کو نجات ملے گی. کہا بھائی معاملہ یہ ہے پلیز 2 منٹ کا ٹائم دے دو. اب توجہ ہے آخری بات ہے بس. کہا پلیز 2 منٹ کا ٹائم. اب یہ پیر کا حکم تھا آقا کا حکم نہیں مل سکتے. عجیب ملنگ آدمی ہے عجیب غلام ہے عجیب چوکیدار خادم ہے. پھر انہوں نے کہا اب اس غلام کو جوش آ گیا. غلام کو جوش آ گیا. کہاں اندر جانے کی ضرورت کیا ہے. بول دو کہاں اندر جانے کی ضرورت کیا ہے. جا کے دریا سے کہنا امام علی رضا کی اس غلام کا واسطہ اے دریا تو راستہ بدل دے. واہ 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 کیا بات. اے دریا تو راستہ بدل دے. وہ بھی اہل عقیدت تھے اہل نسبت تھے. تھوڑی سوچتے کہ تو کیا تیری اوقات کیا. فوراً چلے گئے. جب گئے ادھر درس ختم ہوا یہ اندر گئے. کہا کچھ ہوا کیا. امام علی رضا نے پوچھا کچھ ہوا کیا. کہا حضور آپ عجیب پھنسا دیتے ہو. کہا کیا ہوا. پورا واقعہ بتایا. کچھ لوگ آئے تھے آپ سے ملنا چاہتے تھے آپ نے اجازت نہیں دی. جب وہ بہت مجبور انہوں نے کر دیا میں نے خود سے نہیں کہا. میں ان کی پریشانی دیکھ کر جوش میں آ کر میرے منہ سے نکل گیا. جا کے امام علی رضا کے اس غلام کا واسطہ دریا سے کہنا اے دریا تو راستہ بدل دے. تو جانتے امام علی رضا نے کہا کیا کہا کہ غلام تجھے تو اپنے سر کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے. اللہ نے تجھ کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ اگر وہ لوگ جو آئے تھے یہ کہتے کہ اس غلام کے واسطے اللہ تو آسمان کو زمین پہ کر دے اور زمین کو آسمان پہ کر دے تو قسم خدا کی جس کے قبضے قدرت میں
علی رضا کی جان ہے تو آسمان بھی زمین پر آ جاتا. اللہ اکبر. واہ. اب پوری توجہ. اس غلام کو یہ مقام ملا کہاں سے؟ واہ. اس غلام کو یہ درجہ ملا کہاں سے؟ اور واقعہ ہوا بھی کہ وہ گاؤں والے جب وہاں گئے اور کہا کہ امام علی رضا کہ اس غلام کے سر کا واسطہ اے دریا تو راستہ بدل دے، تو ہوا بھی یہ کہ دریا نے جیسے ہی یہ سنا کہ امام علی رضا کے اس غلام کے سر کا واسطہ، تو دریا کا راستہ جو ادھر تھا سن کر کے اس نے راستہ ادھر بدل دیا. واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے سب کچھ آل رسول اللہ کے ولیوں کے قدموں پہ قربان کیا، جاروب کشی کے لیے تیار ہوئے، تو وہ صرف غلام نہیں رہا بلکہ اللہ نے اس کی زبان میں بھی تاثیر عطا کی. بے شک. سبحان اب اللہ. آپ سوچتے ہوں گے واہ. وہ تاجر تھا کون جو غلام بنا؟ واہ. وہ تاجر کون تھا جو اپنے وقت کا ادانی تھا؟ وہ کون تھا جو اپنے وقت کا امبانی تھا؟ وہ کون تھا جو امام علی رضا کی جوتیوں کو خرید کر ولایت کی سلطنت کا بادشاہ ہو گیا؟ اور ایسا ہو گیا کہ قادری سلسلہ بغیر اس کے غوث اعظم تک پہنچتا ہی نہیں. واہ. واہ. سبحان اللہ. غوث اعظم کے اوپر تک پہنچتا ہی نہیں. یعنی مولا علی تک بغیر قادری سلسلہ اس شخص کے پہنچتا ہی بیچ میں وہ ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو مولا علی تک یہ سلسلے قادریہ اس واسطے سے پہنچتا نہیں. جانتے اس غلام کا نام کیا ہے؟ پتا ہے؟ ہاں نہیں بولو نا. نہیں پتا تو بولو نہیں. پتا ہے؟ اس غلام کا نام جو وقت کا تاجر تھا، دنیا اسے امام معروف کرخی کے نام سے جانتی ہے. سبحان اللہ. اٹھاؤ سلسلہ رضویہ، سلسلہ اشرفیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نظامیہ، صابریہ، جتنے بھی سلسلے کے شجروں کی کتاب اٹھا کے دیکھو گے تو حضرت معروف کرخی کا نام سر فہرست نظر آئے گا. آخر کار یہ فیض، یہ مقام، یہ اسٹیٹس، یہ درجہ ملا کیسے؟ تو تم یہی کہو گے کہ امام علی رضا کے گھر کی نوکری کر کے اللہ نے یہ مقام عطا کیا. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء اکرام، فیضان اختر حسین صاحب قبلہ. اس لیے عرس اختری میں آئے ہو، یہاں کے غلام بھی آقا ہوتے ہیں. یہ ذات وہ ہے کہ حضرت معروف کرخی نے جوتا خریدا تو یہ ذات وہ ہے کہ جس نے سرکار کلاں کی نالین کو اٹھایا ہے. سبحان اللہ. بے شک. تو غلاموں کے اندر بھی وہ پاور آتے ہیں اگر آقا کی نگاہ اپنے غلاموں پہ پڑ جائے، آقا کے مقبول ہو جائیں. یہاں پہ بھی وہ نیک تمنائیں پوری ہوتی ہیں کیونکہ یہ بھی اللہ کے ولیوں کے محبوب ہوتے ہیں، پسندیدہ ہوتے ہیں. اور ایک سلسلہ چلتا ہے جو مولا علی آقا کریم تک پہنچتا ہے اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعائیں آرزوؤں کی شکل میں مکمل ہوتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے. آمین. اور بہت ہی محنت ہمارے قاری شریف صاحب بہت دوڑے بیچارے اور پوری کمیٹی، ابھی ان کو تجربہ نہیں ہے، نئے کیسے بڑا پروگرام مینیج کیا جاتا ہے انہیں سمجھ میں نہیں آیا. ہو سکتا ہے کہ کچھ بدنظمی اور کچھ بے ترتیبی ان کی طرف سے بھی رہی ہو. تو ان سب چیزوں کو آپ اپنے ذہنوں میں نہ رکھیں بلکہ یہ سوچیں کہ آپ عرس اختری میں آئے ہیں یہاں کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ عرس اختری میں صاحب مزار کا فیض حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی نسلوں کو سلامت رکھے، آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے، اہل سنت کو شاد فرمائے، آباد فرمائے اور یوں ہی آپ اپنی زندگی کو ان ولیوں کے سائے میں گزارتے رہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. ابھی دو دالوں میں یہاں پر